میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قانون الہی کے مطابق اللہ جل شانہ کے تمام بندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے امور انجام دیں اور ایسے طریقے سے زندگی بسر کریں کہ جن کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا پروانہ بھی نصیب ہو جائے۔ لہذا ہر انسان کو اس بات کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے، یا خاص طور پہ جو حقوق العباد ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کے جو پیچھے لوگ ہیں، اس کے جو لواحقین ہیں، وہ بھی اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے وقتی انتظام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم وقتی انتظام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقتی انتظام کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ مستقل کوئی کھاتا نہیں کھولتے یا کم کھولتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لہذا ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اپنے لیے کوئی مستقل کھاتا بھی کھول کر دنیا سے جائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد وہ جو صدقہ، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس کا اجر ہمیں برابر ملتا رہے۔ میں نے عرض کیا کہ وقتی طور پر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اسی طرح دیگر عبادات نوافل بھی ہم کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن عزیزو دوستو، یہ سارے اعمال جب ہم مر جائیں گے تو منقطع ہو جائیں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آگے چل کے، لہذا ہم یہ سمجھ لیں اس کے لیے ہمیں کسی بڑے انتظام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بڑا انتظام ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق ہم میں سے ہر شخص جاری رہنے والا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ایک بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ ہم زندوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ثواب اور ایک ہے ایصال ثواب۔ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں کہ نیکی کریں اجر خود لیں، اور ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ نیکی کریں اجر دوسروں کو دے دیں۔ لہذا ہم ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے،
اور اگر ایصال ثواب نہ ہوتا ہو تو یہ کریم ذات کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ ایصال ثواب ہدیہ ہے، اور کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ ہدیہ قبول کرتا ہے، تو اللہ کی ذات تو بڑی ہی کریم ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص برائی کر بھی لے، صرف ارادہ نہیں، برائی کر بھی لے، پھر بھی نہیں لکھی جاتی۔ یہ شان کریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت بڑی حیا والا ہے اور کریم ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے شرم آتی، حیا آتی۔ عزیزو دوستو، ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے پاس کوئی چلا جائے مانگنے کے لیے تو وہ دے ہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ہم دنیا کے جو بڑے ہیں وہ کسی کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں، تو اللہ تو بڑی ہی حیا والا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہی کریم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے یہ خلاف ہے کہ اگر کوئی ہدیہ کیا جائے تو اللہ قبول نہ کرے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس کی بہت ساری دلیلیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان، جب انسان مرتا ہے، مر جاتا ہے، تو انقطع عملہ، اس کے عمل بھی منقطع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کھانا پینا منقطع ہو گیا، سونا منقطع ہو گیا، رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ میل ملاپ منقطع ہو گیا، تو نیک اعمال بھی منقطع ہو گئے۔ الا من ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ میں نے عرض کیا کہ تمام اعمال انسان کے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے بندہ مرتا ہے اعمال بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتے، ان کا اجر بندے کو ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ آپ سمجھتے ہیں، کوئی ایسا عمل کر دیا جائے جس کا اجر بندے کے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہے، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جگہ خرید کر وقف کر دی، کہیں پہ کوئی جگہ خرید کر مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اسی طرح مسلمانوں کے رفاع عامہ کے کاموں کے لیے اگر وقف کر دی، بڑا ہی اجر، بڑا ہی ثواب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ آپ نے کوئی چیز خرید کر عوام الناس کے لیے وقف کرنے پر جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر فرمایا یہ کنواں کون خرید کر دے گا؟ صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خرید کر دوں گا۔ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی۔ اس لیے سب سے افضل صدقہ جاریہ یہ ہے
کہ کوئی جگہ خرید کر رفاع عامہ کے کاموں کے لیے وقف کر دی جائے، اور اس کے ضمن میں اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ دوسری فرمایا او علم ينتفع به، دوسری چیز جس کا اجر ختم نہیں ہوتا، فرمایا وہ تمہارا وہ علم ہے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں۔ بھائی ظاہر بات ہے کہ آج ہم نے کسی کو کوئی مسئلہ سمجھا دیا، کوئی علم کی بات بتا دی، وہ جب تک کرے گا وہ اوروں کو بتائے گا، لوگ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کسی کو نماز سکھا دیں، کسی کو وضو کرنا سکھا دیں، کسی کو غسل کے فرض، وضو کے فرض، یہ ساری چیزیں اگر ہم سکھا دیں گے انشاءاللہ تو جب تک وہ کرتا رہے گا انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا۔ لہذا فرمایا او علم ينتفع به، اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ فرمایا او ولد صالح يدعو له، اور تیسری چیز ایسی کہ جس کا اجر ختم نہیں ہوتا، وہ تمہاری نیک اور صالح اولاد ہے، تمہاری نیک اور صالح اولاد، کہ یہ یدعو لہ، وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرتی رہیں گی، نوافل کرتی رہیں گی، اور کچھ نہیں تو نماز پڑھیں گی، تو نماز میں تو یہ آتا ہے نا ربنا اغفر لی ولی والدی، خود بخود والدین کے لیے دعا ہوتی رہی۔ اس لیے میں عرض کر دوں کہ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ ہاں جی، اگر ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دے کر پڑھا لکھا کر بہت بڑا افسر بنا دیا، وہ ہماری زندگی میں ہی ہم اسے نہیں ملیں گے، مرنے کے بعد وہ ہمارا کیسے خیال رکھیں؟ ویسے بھی اگر ہم اپنی اولاد پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشے گی، تو یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو اولاد آج ہمارے، اور نوٹ کریں اس بات کو، جو اولاد آج ہمارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی، وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے نفل کیسے پڑھے گی؟ جو اولاد آج ہمارے کہنے پر فجر کے لیے اٹھ کر مسجد میں نہیں جاتی، وہ ہمارے مرنے کے بعد کیسے جائے گی؟ ہماری زندگی میں ہمارے کہنے پر وہ فرض نہیں پڑھ رہے، ہمارے جانے کے بعد وہ نفل کیسے پڑھے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے اگر چلا بھی جائے تو کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا اجر چلے جانے کے بعد بھی ان کو ملتا رہتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے حج کرتے ہیں، کیا ہمارے ان اعمال کا ثواب ہمارے مردوں کو جاتا ہے؟ کیا ہمارے ان اعمال کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان تمام اعمال کا ثواب نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ جب تم ان کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہائے، صرف یہ نہیں کہ ان کو اس کا اجر پہنچتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے مثال دے کر فرمایا کہ پتہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کو کھجوروں کا ایک بہت بڑا طبق مل جائے یا بورا کھجوروں کا مل جائے، جیسے وہ خوش ہو گئے ایسے ہی وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر پر جائے، ان دونوں میں سے یا کسی ایک کی قبر پر جائے اور جا کر صرف زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص زیارت بھی کرے اور والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین بھی پڑھے، فرمایا اولاد کی طرف سے اس پڑھی ہوئی یاسین کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بالکل مغفرت فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ چند دلائل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل۔ ایک دو اور احادیث مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ چنانچہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الصوم باب من مات وعلیہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام، اگر کسی شخص کے ذمہ روزے ہیں اور وہ مر جائے تو فرمایا کہ صام عنہ ولیہ، اب اس کے ولی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اس مردے کی طرف سے جو فوت ہو گیا روزے رکھیں۔ گویا کہ اگر کسی شخص نے نماز چھوڑ دی، یعنی فرائض کو ترک کر دیا، تو فرائض کے ترک پر بھی اگر پیچھے نیک اولاد ہے وہ اس کے لیے نمازیں پڑھے گی، اس کے لیے روزے رکھے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک اور حدیث جو بخاری شریف میں، نسائی شریف میں، کتاب الاحصار و جزاء الصید کے باب میں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینیہ، ایک عورت قبیلہ جہینیہ سے آئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی نذرت ان تحج، کہ میری ماں نے حج کی منت مانی تھی، نظر جسے کہتے ہیں نظر ماننا، فلم تحج حتی ماتت، لیکن وہ حج نہیں کر سکی یہاں تک کہ وہ مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ فأحج عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو، اس نے جو منت مانی تھی، جو نظر مانی تھی، اسے پورا کرو۔ اور آگے پھر ایک بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی، فرمایا، ارأیت لو کان علی امک دین، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ کیا تمہاری ماں کے ذمہ اگر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا جس طرح تم لوگ اپنے والدین کے دنیا کے قرض ادا کرتے ہو، لوگوں کے قرض ادا کرتے ہو، جو انہوں نے منتیں مانی ہوئی ہیں، جو نظر مانی ہوئی ہے، وہ اللہ کا قرض ہے، وہ بھی ادا کرو۔ لہذا ہم اپنی دنیا سے رخصت ہونے والے پیاروں کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، ان کے فرائض میں بھی ان کے شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث جس کو مسلم شریف میں کتاب الصیام باب قضاء الصیام عن المیت، کیا فرمایا، عن بریدہ رضی اللہ عنہ، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے ایک باندی صدقہ کی تھی، اب میری ماں فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت میں وہ باندی تمہیں لوٹ آئی۔ پھر اس عورت نے عرض کیا کہ میری ماں پر ایک ماہ کے روزے بھی باقی ہیں، یعنی کوئی رمضان ایسا ہوگا روزے نہیں رکھ سکی ہوگی، روزے بھی باقی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے روزے رکھو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے دور کے جو لوگ تھے وہ جہاں اپنے روزوں، اپنی نمازوں کا حساب رکھتے تھے، وہاں اپنے والدین کی نماز اور روزوں کا بھی حساب رکھتے تھے۔ توجہ کرو یار، گل بڑی اہم، کہ جہاں ہم اپنی نماز اور روزے کا خیال رکھتے ہیں، والدین کی بھی نماز اور روزے کا خیال رکھیں،
خدا نخواستہ اگر ان کے نماز روزے رہ گئے تو والدین کو چاہیے، خدا نخواستہ اگر ان کے نماز اور روزے قضا ہو گئے تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف سے رکھے، پورے کرے۔ پھر اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے حج کبھی نہیں کیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کرو، کہ ان سب اعمال کا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے ایک اور بات بھی، جیسے کہ آج کل قربانی کا موضوع چل رہا ہے، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمت دے تو ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن نوٹ کریں اس بات کو، ہم پہلے اپنی قربانی کریں گے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے تو وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا، پھر اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو والدین کی طرف سے کریں۔ پہلے اپنی قربانی واجب ہے، پہلے اپنی قربانی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے نہ کرے، والدین کی طرف سے کر دے۔ یاد رکھنا، والدین کو اجر اور ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کے واجب کے ترک کرنے پر اسے گناہ بھی ملے گا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف کی روایت عن خنش، حضرت خنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت علی یضحی بکبشین، میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے۔ فقلت لہ، میں نے کہا ما ھذا، جناب یہ کیا؟ یعنی قربانی تو ایک جانور کی طرف سے، ایک جانور کرنے سے بھی ہو جائے گی، تو آپ 2 کیوں کر رہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپن یہ ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ اے علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ چنانچہ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ، یہ جو میں دوسرا جانور ذبح کر رہا ہوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر۔ تو بڑی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی توفیق اور ہمت دے دے کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایصال ثواب کا ثبوت۔ اب میں عرض کروں گا کہ ایصال ثواب کا طریقہ، ہم کسی کو ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں، اور میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں کہ مردیاں نو ہی بخشنا ہے، ہم زندوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں جی؟ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں الحمدللہ، یا کوئی ایک زندہ ہے الحمدللہ، تو ہم اپنے زندوں کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہر نماز میں پڑھتے نہیں ربنا اغفر لی ولی والدی؟ تو اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو وہ اپنے زندوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے؟ اسی طرح اگر ہم اپنے والدین کو کچھ پڑھ کر بخشتے ہیں تو وہ زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی کر سکتے۔ ایصال ثواب کے 3 بڑے طریقے ہیں۔ نمبر 1 بدنی، نمبر 2 قولی، اور نمبر 3 مالی۔ یہ 3 طریقے۔ اور ایصال ثواب کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ کیوں جی؟ ایصال ثواب کی قبولیت کی کیا ہے؟ شرائط ہیں۔
ان شرائط کے ساتھ ہم اگر کریں گے تو قبول ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات، یہ پہلے نوٹ کر لیں۔ شرائط کیا ہے؟ میں شرائط ذرا پہلے بتاتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، مال حلال طیب ہو۔ مال کیا ہو جی؟ ہن چپ کر لو۔ مال کیا ہو؟ حلال طیب ہو، پاک صاف ستھرا، زکوٰۃ دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث ناپاک مال کا ہدیہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ مال دیتے وقت ہم یہ دیکھیں کہ پاک صاف حلال مال ہو، مال ایسا نہ ہو جس میں کسی کا حق شامل ہو، مال ایسا نہ ہو جس میں بہنوں کا حصہ شامل ہو، مال ایسا نہ ہو کہ جو غصب شدہ ہو، جو رشوت کا سود کا ہو۔ ایسا مال اگر ہوگا تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایسے مال سے اگر ہم ہدیہ کریں گے تو وہ قبول ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ خیرات من اور اذا سے پاک ہو۔ من کیا ہے؟ من کہتے ہیں احسان جتلانا، دے کے پھر ساری زندگی یہی سمجھتے رہنا اینو میں دتا ہے، اینو میں دتا ہے، اینو میں دتا ہے، فلانے موقع دتا سی، وہ بھول گئے تینوں، تو وہ بھول گئے جدوں انج سی تے میں تیرے نال انج کیتا۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ اور دوسرا ہے اذا، تکلیف، کہ خیرات میں کسی غیر کی تکلیف ملحق نہ ہو۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے بھی نہ ہو، نام و نمود کے لیے بھی نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ ہو، اپنی مصنوعی عزت کے لیے نہ ہو، ناک کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔ اگر ہم ختم دوا رہے ہیں، ختم دلا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جے نہ دتا تو لوکاں گلاں کرنیاں نہیں، وہ ختم نہیں جی، اون جی ختم ہے۔ اگر ہم کہیں پہ کوئی ایسی محفل رکھ رہے ہیں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، تو جو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی ہم ایسا پروگرام کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کی تو خاندان میں عزت نہیں رہے گی، نک کٹ جانی ہے۔ اب اس لیے اس وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ یہ چند شرائط میں نے، اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی، اصل میں معاملہ یہ ہے، ادھر دیکھیں، یہ ثواب، ایصال ثواب ہے کیا چیز؟ ذرا یہ فلسفہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک بندے نے کچھ پڑھا، مثلا سورہ یاسین شریف پڑھی، وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو سورہ یاسین شریف ہے اسے میں پڑھ رہا ہوں، کیا جی؟ اسے میں پڑھ رہا ہوں، اس کا جو اجر مجھے ملنا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر میرے فلانے کو دے دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایصال ثواب کیا ہے؟ وہ اجر پہلے مجھے ملے گا، پھر میں اپنا اجر کسی دوسرے کو اور کو ہدیہ کروں گا۔ لیکن اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلا منو تے لبے، پہلے مجھے تو ملے۔ میں نے یاسین شریف پڑھی، میں نے کوئی صدقہ کیا، میں نے کوئی کسی غریب کی مدد کی، کسی کو ہدیہ کیا، کوئی گوشت بھیجا، لیکن اس کا اجر پہلے مجھے تو ملے۔ اگر وہ حرام مال سے ہے، اس کا اجر مجھے نہیں مل رہا، میں اس کو آگے کیسے دوں گا؟ اگر وہ ریاکاری کے لیے ہے، تصویریں کھنچوانے کے لیے ہے، اور جناب علی وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ڈالنے کے لیے ہے، تو او دا اجر منو نہیں ملے، اگے کیویں جائے گا؟ اس کے لیے پہلے مجھے تو اجر ملے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے کسی اور کو پہنچانا، ثواب کا معنی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نیکی، اجر، ثواب۔
اب ایصال ثواب کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ اجر جو مجھے مل رہا ہے یہ میں اپنے والد کو، والدہ کو، یا اپنے کسی عزیز کو یا اللہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ پھر کہہ رہا ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے مجھے ملے۔ یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ یہ جو ہم اپنے گھروں میں ختم دلاتے ہیں اور مدرسے سے بچے بلاتے ہیں نا، حافظ بلانے ہیں ایسے، آؤ وہ بچوں پڑھو آ کے قرآن پاک پڑھو۔ بھائیو عزیزو دوستو یہ بات بھی نوٹ کر لیں، وہ بچے پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں جے، میں پڑھے نے ختم، مینوں پتہ ہے۔ میں جدو چھوٹا ہونا سا حفظ کرنا سا، ساڈے بھی قاری صاحب اسی ہوتے جا بلکہ کی گل کھلانے سا، مینوں پتہ ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں جے، وہ جو پڑھن ڈے نے او دا ثواب انہاں بچیاں نوں نہیں لبن ڈیا، تواڈے ابے نوں کیویں جائے گا؟ وہ کوئی تواڈے پیو واسطے پڑھن ڈے نے، وہ کوئی تواڈے باپ واسطے یار پڑھن ڈے نے، وہ تے پڑھن ڈے نے اس دیگ واسطے جڑی باہر پکن ڈئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اور اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو ڈیمو دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کسی مدرسے کے طلباء کو ایک دفعہ بلائیں، انہوں نے کچھ نہ کھواؤ نہ پیاؤ، دوسری دفعہ 2-3 دفعہ ان کو بلائیں، کچھ کھلائیں پلائیں نہیں، اگو چوتھی دفعہ آ گئے تاں گل کرے۔ وہ تو پڑھن ڈے نے اس دیگ واسطے، وہ کوئی تواڈے ابے واسطے تھوڑی پڑھن ڈے۔ وہ خدا دا خوف کرو یار۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں حدیث کی روح سے سب سے افضل طریقہ اس کا یہ ہے کہ کہیں کوئی زمین خرید کر وقف کر دی، اور اگر زمین خرید کر وقف کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تو پھر کیا ہے، جتنی حیثیت مسجد میں پنکھا لگوا دیں، ماشاءاللہ مسجد میں کوئی تعمیر کا کام ہو رہا ہے تعمیر کروا دیں، ہاں جی، اسی طرح کسی غریب کی مدد کر دیں، مسجد کے بل کا مسئلہ ہے بل کی ادائیگی میں تعاون کر دیں، اس کا خیال رکھیں۔ اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اس کا اجر ہمارے والدین کو، ہمارے بڑے بوڑھوں کو پہنچے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ تو کیوں بھائی کریں گے سارے انشاءاللہ؟ بولو ذرا۔